جانیے کہ کیوں ادرک چائے کے کاروبار پر ماں بیٹی کو ہوئی 4 ماہ کی جیل۔ اب طالبان حکومت نے دوبارہ شوبز میں خواتین کو دکھانے پر عائد کی پابندی۔ ناظرین، خبروں کی شروعات کریں گے کچھ مثبت اور خوش کرنے والی خبروں سے۔ سب سے پہلی خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب نے کورونا وبا کے دوران معتمرین پر حجر اسود کو بوسہ دینے پر عائد پابندی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق حکومت نے پہلے ہی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کورونا پابندیوں کو ہٹا کر سماجی فاصلے کے بغیر کندھے سے کندھا ملا کر باجماعت نماز کی اجازت دے دی تھی، تاہم اب معتمرین کے لیے ایک اور خوشخبری متوقع ہے۔ سعودی حکومت نے طواف کعبہ کرنے والوں کو مسجد الحرام کی بالائی منزل سمیت صحن و مطاف میں آنے اور حجر اسود و رکن یمانی کو بوسہ دینے کی بھی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے معتمرین کے لیے تیار کردہ ایپ میں مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایپ سے پرمٹ لینا ضروری ہوگا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ناظرین، برطانیہ میں ایک ڈانس کرنے والی خاتون نے اپنی سابق زندگی کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پرسیفون نے اپنے گناہوں سے بھری زندگی سے مشرف باسلام ہونے کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی تو وہ کب کا اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ نائٹ کلبوں میں رقص کرنے کے دوران ہونے والے لوگوں کے برے رویے اور اذیتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ ذلت اور تشدد کا سامنا کر رہی تھی، رات بھر شراب نوشی میں رقص و سرور کی محفلوں میں گزرتی تھی۔ پرسیفون نے کہا کہ اس دنیا سے بریک لینے کے لیے اس نے کال سینٹر میں جاب کی۔ وہاں ایسا کیا ہوا کہ آخر اس نے اسلام کو قبول کر لیا؟ دراصل وہاں ایک مسلم خاتون سے، حلیمہ نامی مسلم خاتون سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی حلیمہ کے ساتھ اس نے روزے رکھنا شروع کر دیا، جس کے بعد اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہو رہی ہے، جس کے بعد وہ دین کی جانب، اسلام کی جانب کھنچتی چلی گئی اور پھر آخر میں اس نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا اور اب الحمدللہ وہ مشرف باسلام ہو گئی ہے۔ دراصل پرسیفون کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ مسلمان اگر اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے تو نہ صرف یہ اس کی اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہے بلکہ اس سے دوسروں کی بھی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر۔ گودی میڈیا کے اینکر سدھیر چودھری کو مودی بھکتی اور حکمراں جماعت کی چاپلوسی کی وجہ سے گودی میڈیا کے سٹار اینکر کا خطاب تو ملا ہی ہے، لیکن اب ان کی بے عزتی کا لیول انٹرنیشنل سطح پر چلا گیا ہے۔ دراصل UAE کے ایک پروگرام میں بطور مہمان سدھیر چودھری کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن UAE کی شہزادی نے ان کو بلانے پر نہ صرف انتظامیہ پر برس پڑی بلکہ سوشل میڈیا پر سدھیر چودھری کی زبردست بے عزتی کر ڈالی۔ شہزادی نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی جذبات رکھنے والے کو آخر ہمارے ملک میں کیوں بلایا گیا؟ شارجہ کی شہزادی ہند بنت فیصل القاسمی نے دبئی میں ہونے والے ایک بین الاقوامی فنکشن میں بھارتی صحافی کی آمد پر سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گوبر کھانے والے آدمی کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتا رہتا ہے اور اسے اس امن پسند روادار ملک میں کیوں بلایا گیا؟ شارجہ کی شہزادی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سدھیر چودھری کے شوز مکمل طور پر اسلاموفوبیا سے متعلق ہوتے ہیں، جس میں ہندوستان کی 20 کروڑ مسلم آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو متحدہ عرب امارات میں بلانے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی؟ یاد رہے کہ سدھیر چودھری کو سال 2012 میں ایک بھارتی صنعت کار سے 10 کروڑ روپے وصولی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں 1 ماہ تہاڑ جیل میں بھی گزارنی پڑی تھی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ کانپور میں منعقدہ 2 روزہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اجلاس کے دوران کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کئی قراردادیں بھی منظور کی گئیں، جس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح سے گستاخی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر مظالم کے واقعات جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں اس پر روک لگانے کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا اور ساتھ ہی اس معاملے میں مؤثر قانون بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی جس طرح سے مساجد کو لے کر جو شرانگیزی، جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور جس طرح ایکسیس ویل کوڈ کے نفاذ کی باتیں کہی جا رہی ہے، اس پر بھی پرسنل لاء بورڈ نے سخت موقف اختیار کیا۔ وہیں بورڈ نے اپیل کی کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کے معاشرتی قوانین کا مطالعہ کرے تاکہ سماجی ہم آہنگی مضبوط ہو اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ وہیں جس طرح سے مذہبی رہنماؤں کی شان میں گستاخی کو لے کر بھی کہا گیا کہ عام مسلمانوں کی دل آزاری، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی
واقع کر کے کی جا رہی ہے وہ نہ صرف ملک کے مسلمانوں کو اس کو تکلیف ہو رہی ہے بلکہ اس سے عالمی سطح پر ہندوستان کی چھبی بھی داغدار ہو رہی ہے، اس لیے اس سلسلے میں مؤثر قانون بنایا جائے، اس طرح کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہیں ایک اور بات، حکومت و عدالت میں جس طرح سے مذہبی کتابوں یا اس کی اصطلاحات کی منمانی تشریح کی جا رہی ہے، اس طرح اس کو بھی انہوں نے شریعت میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور آئینی اداروں کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ناظرین ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ اس سے ہم سبھی واقف ہیں۔ کرناٹک کے کوڈگو ضلع میں ایک معاملہ پیش آیا ہے جہاں ایک ویڈیو میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزام میں ایک صحافی اور 2 BJP کارکنان کو گرفتار ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دراصل ایک ویڈیو تھی جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ مسلم خواتین پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ 12 نومبر کو ایک مسلم نوجوان کو گرفتار کیا گیا تو پولیس اسٹیشن کے باہر ان کے خانہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اسے بے قصور قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دوران وہ امبیڈکر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن ملزمان نے اسی ویڈیو کو لے کر اس پر امبیڈکر زندہ باد کے نعرے کو بدل دیا اور اس پر لگا دیا پاکستان زندہ باد کا نعرہ۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کر، لیکن ان پر کوئی کارروائی۔ وہی معاملہ سامنے آنے کے بعد امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے کو لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ فی الحال ان کی گرفتاری تو نہیں ہوئی ہے، آگے ان پر کارروائی ہوتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ سال بھر سے جاری کسانوں کی تحریک پر جس سرکار کے سر پر جوں تک نہ رنگی تھی، اس نے یوپی الیکشن کے دستک کے ساتھ ہی زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ آج لکھنؤ میں کسانوں کی مہا پنچایت ہوئی جس میں MSP پر قانون لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کسانوں نے وزیر اعظم مودی کے نام خط لکھا جس میں 6 مطالبات انہوں نے وزیر اعظم کو بھیجے ہیں، جس میں ایک تو جو اجے مشرا ہیں مرکزی وزیر، ان کی برخاستگی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسانوں پر جو مقدمے درج ہوئے ہیں اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کسانوں کی جو 700 کسانوں کی موت ہوئی ہے احتجاج کے دوران ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے۔ وہیں ادھر اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی کابینہ کل یعنی کہ بدھ کو اپنی اگلی میٹنگ میں تینوں زرعی قوانین کو واپس دینے کی تجویز کو منظور کر سکتی ہے۔ تاہم کسان یونینوں کا کہنا ہے کہ وہ دہلی کی سرحدوں پر اس وقت احتجاج اپنا جاری رکھیں گے جب تک پارلیمنٹ میں زرعی قوانین کو منسوخ نہیں کیا جاتا۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ آندھرا پردیش میں بارش کے بعد سیلاب سے حالات ابھی تک نہیں سنبھلے ہیں۔ جو چیرو گاؤں میں آج پھر 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد آندھرا پردیش میں سیلاب کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی ہے۔ 500 سال پرانا ڈیم جو ہے اس میں بھی شگاف پڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، جس کے وہاں کے علاقے میں خوف کا ماحول ہے اور کئی دیہاتوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ مغربی ہندوستان کو ملانے والی کئی ایکسپریس ٹرینوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے یا ان کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے۔ وہیں آندھرا پردیش کی بات کی جائے تو ہفتے کے آخر میں ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے 1366 گاؤں اور 4 قصبے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ وہیں اس کے ساتھ ہی کرناٹک میں بھی بارش کا اثر دیکھا جا رہا ہے اور یہاں بھی کئی جگہوں پر کئی مقامات پر نقصانات کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین کیا ہو کہ آپ چائے اور ادرک لے جا رہے ہوں اور اس کا کاروبار کر رہے ہوں تو اور آپ کو 4 مہینے کی جیل ہو جائے۔ جی ہاں، اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے آسٹریلیا میں، جہاں آسٹریلوی پولیس نے ادرک چائے کو منشیات یعنی کہ نشے کی چیز سمجھ کر ماں اور بیٹی کو 4 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ پولیس کی سنگین غلطی کی وجہ سے ماں بیٹی کے 4 مہینے جیل میں گزر گئے، جنہوں نے 90 آسٹریلوی ڈالر منافع کے لیے 25 کلو ادرک چائے درآمد کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلح پولیس نے خاتون کے گھر ایسے چھاپہ مارا جیسے کہ کسی منشیات کے اڈے پر چھاپہ مار کارروائی کی جاتی ہے، اور ادرک چائے ضبط کر لی اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 4 مہینے گزر جانے کے بعد لیب سے رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی منشیات نہیں بلکہ یہ تو ادرک اور چائے ہے جس کا یہ لوگ کاروبار کر رہے تھے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ امریکی انخلاء کے بعد اقتدار سنبھالنے والے افغانستان کی طالبان حکومت نے شوبز انڈسٹری میں کام
کا مذہبی ضابطۂ اخلاق جاری کرتے ہوئے خواتین پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت نے شوبز انڈسٹری میں خواتین کو دکھانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے لیے یعنی کہ خواتین کے لیے صحافتی شعبے میں کام کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ساتھ ہی وزارت نے ہدایت جاری کی ہے کہ خواتین صحافت کے شعبوں میں کام کر سکتے ہیں، تاہم جب انہیں ٹی وی پر اپنی کوئی رپورٹ پیش کرنی ہو تو پھر انہیں حجاب پہننا ہوگا۔ ساتھ ہی کئی اہم ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں، جس میں کہ غیر ملکی ڈرامہ اب نشر نہیں کیا جائے گا، جس سے کہ مغربی ثقافت اور اس کے تہذیب کو پروان چڑھایا جا رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایسا کوئی پروگرام نشر نہیں کیا جائے گا جس میں مذہب اور ثقافت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی غیر ملکی مواد پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جس میں مذہب اسلام کی عظیم شخصیات یا مذہب کے حوالے سے ناپسندیدہ بات کی گئی۔ حالانکہ وزارت نے اسے حکومتی رولز تو قرار نہیں دیا ہے، لیکن اسے مذہبی تجاویز کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔